بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ سعید بلوچ صاحب، ایک خبر آنا تھی، متوقع تھی سپریم کورٹ سے بڑی خبر آ سکتی ہے، یا تو سارے انتخابات جو ہیں دوبارہ ہوں گے، یا درخواست خارج ہوگی، یا سارے ویلیڈیٹ ہو جائیں گے، لیکن وہاں پہ آپشن آ گیا پانچواں، درخواست گزار ہی غائب ہو گیا۔ اور دوسری خبر آئی ہے ہائی کورٹ سے، جو کہ پی ٹی آئی کے لیے بہت اعلیٰ خبر ہے۔ نوٹیفیکیشن 3 حلقوں کے اسلام آباد کے معطل کر دیے گئے ہیں، جہاں سے جیتے تھے ڈاکٹر طارق فضل چودھری، انجم عقیل اور خرم نواز۔ کیا پی ٹی آئی اب حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ رہی ہے کہ وفاق میں بھی ان کی حکومت ہو؟ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کیس تھا، اس میں واقعی ہم نے جو رات کو 4 مختلف آپشن ڈسکس کیے تھے، اس میں سے ایک 5واں نکل آیا۔ ویسے بطور کورٹ رپورٹر اور ہماری جو ماضی کی تاریخ ہے عدلیہ کی اور اس سے جڑے مقدمات میں، اور پھر خاص طور پر ان مقدمات میں درخواست گزاروں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ آپشن بھی میرے خیال میں کنسیڈر کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب دیکھیں کہ 12 تاریخ کو یہ درخواست دائر ہوئی اور کہا گیا کہ انتخابات شفاف نہیں ہوئے، ایک سیاسی جماعت کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ اس کو نہیں دی گئی، اور دھاندلی کے سنگین الزامات ہیں۔ اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان موجودہ انتخابات کو کالعدم قرار دے، نئے عام انتخابات 30 روز کے اندر کروانے کا حکم دیا جائے، اور نئے انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں کروائے جائیں، یعنی آر اوز، ڈی آر اوز اور جو اے آر اوز تھے وہ عدلیہ سے لیے جائیں۔ اب 12 تاریخ کو یہ درخواست دائر ہوئی، اور 13 تاریخ کو اس کے اوپر یہ درخواست واپس لینے کی ایک متفرق درخواست بھی اسی درخواست گزار کی جانب سے دائر کر دی گئی۔ صحیح۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا۔ پھر درمیان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے کے روز جو کمشنر راولپنڈی ہیں ان کا ایک بیان سامنے آیا، اور کمشنر راولپنڈی کے بیان کے بعد تو ایک طرح سے بھونچال آ گیا پاکستان میں، اور پھر یہ کیس اسی کیس کے ساتھ جڑتا ہوا نظر آیا، کیونکہ چیف جسٹس کا ایک اپنا ویڈیو بیان سامنے آ گیا، اور اس کے بعد پھر ذرائع سے یہ خبر چلی کہ پیر کے روز اسی کیس کے ساتھ وہ کمشنر راولپنڈی کا معاملہ بھی دیکھا جائے گا۔ لیکن آج جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو درخواست گزار صاحب جو تھے وہ ایک تو ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں، فوج سے ان کا تعلق ہے، اور وہ جو پس منظر ہے نا ویسے وہ بھی بڑا عجیب و غریب اور بڑا حیران کن ہے۔ جی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں جب جنرل کیانی صاحب وہ آرمی چیف تھے، تو ان کے دور میں ایک خبر یہ سامنے آئی کہ ایجنسیوں نے ایک سازش پکڑی ہے، اور مبینہ طور پر سازش یہ تھی کہ فوج کے اندر سے ہی کچھ لوگوں نے مل کے وزیر اعظم ہاؤس اور قومی اسمبلی اور ایوان صدر کے اوپر بمباری کرنی تھی۔ اچھا۔ بمباری کرنی تھی، اور مجھے تو کسی نے یہ بھی اس حوالے سے بتایا تھا کہ سرگودا ایئر بیس سے پی ایف کا کوئی F-16 طیارہ وہاں سے اڑان بھرتا، اور وہ یہاں پر یہ ساری کارروائی ہونی تھی، اور اس کے فوج کے اندر ہی جو ہے نا وہ کچھ لوگ اس میں ملوث تھے، اور یہ سازش جو ہے یہ پکڑی گئی، ایجنسیوں کو اس کی اطلاع مل گئی، اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سازش کے جرم میں ان کو دھر لیا گیا، اور جو لوگ دھرے گئے تھے ان میں سے ایک بریگیڈیئر محمد علی خان صاحب بھی تھے، اور یہ جو درخواست گزار ہے نا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یہ وہی بریگیڈیئر محمد علی صاحب ہیں۔ اور حیران کن طور پہ آج بھی جب یہ کیس سماعت کے لیے مقرر تھا تو انہوں نے عدالت میں پیش ہونا تھا، کیونکہ ان پرسن تھے، ان کا کوئی وکیل ان کی جانب سے نہیں تھا۔ 3 صفحات پر مشتمل ایک درخواست انہوں نے سپریم کورٹ میں دائر کروائی تھی، اور وہ درخواست بھی انہوں نے اپنے نام سے ہی دائر کی تھی، اور آج کیس کی سماعت جب شروع ہوئی تو یہ وہاں پر نہیں تھے۔ تو چیف جسٹس صاحب حسب معمول بہت ساری باتیں ان کے دل میں تھیں، بہت سارے ارمان وہ نکالنا چاہتے تھے، اپنے تمام شاید سیاسی بیانات جو اپنی ویڈیو میں بھی وہ نہیں دے سکے تھے، کیونکہ وہ ویڈیو بھی بظاہر پلانٹڈ لگتی تھی، اس کے بھی کچھ مشکوک ہمیں ایسی چیزیں پتہ چلیں کہ وہ مبینہ طور پہ چیف جسٹس صاحب کے لیے شاید وہ تیار کی گئی، اور مقصد یہی تھا کہ وہ اپنا پیغام پہنچا سکیں۔ لیکن صحافتی حلقوں میں اور دیگر جو قانونی برادری ہے اس میں بھی چیف جسٹس صاحب کے اس ویڈیو بیان کو کوئی بہت زیادہ اس کو سراہا نہیں گیا کہ چیف جسٹس صاحب براہ راست سامنے آئیں اور وہ عدالت سے باہر ہونے والے کسی بھی ایسے الزام کے اوپر جو ہے وہ اپنی وضاحت خود دینا شروع کر دیں۔ بہرحال اب یہ فوجی جو ہیں ریٹائرڈ فوجی تھے، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر فوری طور پہ عدالتی عملے کو کہا کہ آپ چیک کریں
کہ جو درخواست گزار ہے وہ کہاں پہ ہیں، ان کے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، ان کے فون نمبر پہ رابطہ کریں، ان کے گھر پہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں. ہر جگہ پر رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، درمیان میں وقفہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ کوئی اتا پتہ جو ہے ان کا وہ نہیں مل سکا. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی توسیع کا معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تھا تو اس وقت بھی جو درخواست گزار تھے ان کو بھی مبینہ طور پہ اٹھا لیا گیا تھا. 1-2 روز وہ لاپتہ رہے، پھر اس کے بعد جب کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا تو انہوں نے عدالت میں پیش ہو کے کہا کہ وہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت چیف جسٹس تھے آصف سعید کھوسہ صاحب، انہوں نے کہا کہ اب آپ درخواست واپس بھی لینا چاہیں تو سپریم کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی، یعنی از خود نوٹس کا اختیار استعمال کیا جائے گا. پھر غالباً یہ جو فوجی عدالتوں کے خلاف کیس تھا تو اس میں ایک درخواست گزار تھے ریاض حنیف رائی صاحب. یہ وہی ریاض حنیف رائی صاحب ہیں جنہوں نے آرمی چیف کی توسیع کے خلاف بھی درخواست دائر کی تھی. انہوں نے پھر ایک درخواست دائر کی اس وقت پچھلے سال غالباً جون جولائی کے مہینے میں. سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس وقت کیس سن رہے تھے تو ان کو پھر ایک بار یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور وہاں سے کہیں باہر نکلتے ہوئے ان کو پھر اٹھا لیا گیا. 1 ہفتے تک تقریباً کہا جاتا ہے کہ یہ لاپتہ رہے. اچھا. ریاض حنیف رائی صاحب ہفتے کے بعد جب یہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ مجھے اس طریقے سے اٹھایا گیا تھا، مجھے لاپتہ کیا گیا، اور انہوں نے اپنا ایک جو بیان تھا، ایک سٹیٹمنٹ، وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی. جن لوگوں نے مبینہ طور پہ انہیں اٹھایا ان کے نام بھی بتائے، لیکن اس کے باوجود عدالت نے ان کے اس جو درخواست تھی اس کے اوپر کارروائی نہ کی. اس وقت بلکہ چیف جسٹس صاحب نے ایک بات کی تھی اور کہا تھا کہ پاکستان اس وقت ٹرانزیشنل پیریڈ، مطلب بڑے نازک موڑ سے گزر رہا ہے. وہی نازک موڑ، وہ پتہ نہیں ہم وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں. ہماری وہ کہتے ہیں نا پہلے جب VCR ہوتے تھے تو وہ کیسٹ پھنس جایا کرتی تھی، تو وہ پھر ہم وہ ہیڈ نکالنا اور وہاں سے پھر وہ 10-10 روپے کے نوٹ سے وہ ہیڈ صاف کرنا، اور یہ بڑی آپ کو پتہ ہے ایک سائنس ہوا کرتی تھی. تو یہ بھی ہم جو ہے نا ہمارا ملک وہ اس کا وہ جو نازک موڑ ہے وہ پھنسا ہوا ہے. تو اس وقت دیکھیں کہ جو معاملہ تھا اس وقت ریاض حنیف رائی صاحب والا، اس وقت چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ بڑا نازک جو ہے وہ حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، تو اس لیے سب کو مطلب کہ صبر کرنا چاہیے، اور انہوں نے کارروائی کرنے سے انکار کر دیا. اور اب یہ تیسرا ایسا واقعہ ہے کہ درخواست گزار نے درخواست دائر کی اور یہ دھاندلی سے متعلق تھی، کسی اور کے خلاف نہیں تھی، لیکن وہ درخواست گزار جو ہیں وہ اب غائب ہیں. ان کے نہ گھر پہ پتہ ہو رہا ہے، رابطہ ہو رہا ہے، نہ ہی ان کے فون نمبر پہ ہو رہا، نہ کسی دوسرے سورس پہ ہو رہا ہے. اور پھر ہم نے جب بعد میں کیس کے بعد جانچنے کی کوشش کی کہ کیا یہ محمد علی صاحب وہی محمد علی ہیں جن کا حزب التحریر کے ساتھ لنک بنا تھا اور ان کے خلاف اتنی بڑی سازش کا ان کے اوپر الزام لگا کہ وہ پریزیڈنٹ ہاؤس اور اس طرح کی جو دیگر بڑی عمارتیں ہیں اس کے اوپر یہ حملہ کرنا چاہتے تھے. تو وہ پھر سابق فوجی ہیں، آپ جانتے ہوں کہ انہیں کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب سپریم کورٹ کے سینئر وکیل بھی ہیں، ان سے ہم نے کنفرم کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ وہی شخص ہے جو اس وقت اس سازش میں اس کو گرفتار کیا گیا. اور یہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 10-12 سال یہ غائب رہے ہیں، اور اس کے بعد شاید ان کی سزا جب پوری ہوئی تو ان کو رہا کیا گیا، اور اب یہ پھر اللہ ان کی خیر کرے اب پھر یہ لاپتہ ہو چکے ہیں. اچھا، دوسرا اہم معاملہ جو آپ نے اس میں کہا، اچھا اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ چیزیں بہت زیادہ اس میں واضح ہیں، لیکن کوئی عدالت جو ہے وہ ابھی تک اس دھاندلی کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی، نوٹس نہیں لے رہی، معاملات کو آگے لے کر نہیں چل رہی. آج بھی میرے خیال میں اگر چیف جسٹس صاحب ان چیزوں کو دیکھ بھی لیتے، سن بھی لیتے، تب بھی میرے خیال میں یہ چیزیں اس طریقے سے نہ چلتی. چیف جسٹس صاحب اپنے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ شاید وہ دیتے، اپنا اندر کا جو بھڑاس تھا وہ نکالتے، کمشنر راولپنڈی کے حوالے سے بات کرتے، عام انتخابات میں دھاندلی کے بارے میں کرتے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کرامت مغل صاحب، ہم نے کل بھی کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے، بلکہ تینوں ججز کو نہیں سننا چاہیے. کیونکہ یہ جو بلے کا انتخابی نشان چھیننے والا کیس ہے، یہ اس کا حصہ تھے، یہ لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے والے معاملے کا یہ حصہ تھے. تو جو جج پہلے ہی اپنا ایک مائنڈ ظاہر کر چکے ہوں کہ نہ تو PTI کے ساتھ کوئی لیول پلینگ فیلڈ میں کوئی امتیازی سلوک ہو رہا ہے، اور نہ ہی ان کا بلے کا انتخابی نشان چھیننے والا جو معاملہ ہے وہ کوئی بہت زیادہ وہ کنٹروورشل ہے، تو پھر میرے خیال میں وہ مائنڈ پہلے ہی بنا چکے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تو دھاندلی نہیں ہوئی، الیکشن کمیشن نے بالکل شفاف اور آئین اور قانون کے مطابق انتخابات کروائے ہیں. تو اس کے اوپر میرے خیال میں درخواست گزار کو اعتراض کرنا چاہیے تھا، لیکن اب وہ خود بیچارے لاپتہ ہیں، کہاں پر ہیں، کس حالت میں ہیں.
وہ ان کا کوئی معلوم نہیں ہے. اب 21 فروری یعنی پرسوں تک اس کیس کی سماعت گئی ہے. پرسوں پھر اس کی جب سماعت ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ عدالت اس کے اوپر کیا کارروائی آگے بڑھاتی ہے. تو پھر ہائی کورٹ سے جو اچھی خبر آئی ہے کل عدم نوٹیفیکیشن، دیکھیں ہائی کورٹ سے اس کو میں کہتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا ریلیف نہیں ہے. ہائی کورٹ کو چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ حکم دے سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فارم 45 جو کسی بھی نتیجے کو اخذ کرنے کا پہلا اور بنیادی اس کو آپ کہہ لیں کہ نقطہ ہے کہ آپ نے سارے پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 جمع کیے، ہر امیدوار کے جو ووٹ تھے وہ آپ نے کاؤنٹ کیے، پھر جس کے سب سے زیادہ بنتے ہیں اس کے آپ نے اس کو ونر جو ہے وہ اناؤنس کر دیا. تو یہاں پر کیا ہوا کہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہمارے تقریباً کوئی 80 سے 90 یا شاید اس سے بھی زیادہ ہمارے جو ارکان ہیں امیدوار ہیں وہ جیت چکے ہیں فارم 45 کے مطابق. صرف پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی، ٹی ایل پی کہہ رہی ہے، جماعت اسلامی کہہ رہی ہے، اس کے علاوہ دیگر جو آزاد امیدوار ہیں یا چھوٹی سی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے امیدوار بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی فلاں 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 حلقے سے کامیاب ہوئی ہے. اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں جو ایک اس وقت ماحول تھا وہ بالکل سارا پرو پی ٹی آئی تھا، پی ٹی آئی کے حق میں تھا. بہت سارے ہم نے پولنگ اسٹیشن خود گھومے، کوئی کسی قسم کا نون لیگ کے تو سنسان پڑے ہوئے تھے. کہیں کہیں ہم نے دیکھا کہ آزاد امیدواروں کو جو دیگر آزاد امیدوار تھے ان کے جو ہے وہ ان کو ووٹ پڑ رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری عدالتوں کو دیکھنی چاہیے. جج ہمت کریں. ابھی تک تو کسی جج نے، نہ چیف جسٹس پاکستان نے ہمت دکھائی ہے. اور پھر یہیں سے دیکھے نا کہ ایک تاثر بنتا ہے کہ ہماری عدلیہ بھی مبینہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہے جو جمہوریت پر شب خون مارنے اور سیاسی جماعتوں کو ان کے آئینی اور جمہوری حق سے محروم کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، یا عوام کا جو ووٹ کا حق ہے اس کو ختم کرنے اور اس کو کم کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. تو تاثر تو اسی طرح قائم ہوتا ہے کہ جب عدالتیں مکمل خاموش ہوں، جن عدالتوں کا کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کا تحفظ کرنا ہے، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے جس نے پی ٹی آئی کے امیدوار میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے کیس کا فیصلہ تحریر کیا تھا. 5 صفحات پر مشتمل وہ فیصلہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کا جمہوریت کے اوپر اور عدلیہ کے اوپر آپ کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہوتا ہے. اور اس میں بہت خوبصورتی کے ساتھ بتایا گیا کہ جو ووٹ کا حق ہے وہ در حقیقت آپ کے آرٹیکل 19A کے ساتھ وہ جڑتا ہے، یعنی جو آپ کے بنیادی حقوق جس کے اندر آتے ہیں وہ اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے جوڑا ہے. تو بہت خوبصورت فیصلہ ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عدالتیں اپنے ان آئینی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے عوام کے بنیادی حق کا تحفظ کرتی ہیں یا نہیں کرتی. ابھی تک تو ہم نے یہ تحفظ ہوتا ہوا دیکھتا ہمیں نظر نہیں آیا. دھاندلی کے الزامات سامنے ہیں. کمشنر راولپنڈی کے بیان کو آج 3را روز گزر چکا ہے لیکن ابھی تک ان کے بیان کے اوپر بھی کوئی کارروائی عدلیہ کے یا ریاستی اداروں کی جانب سے ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ان کے رشتہ داروں، ان کے پی اے اور ان کے جو آگے رشتہ دار ہیں ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کے لوگوں کی گرفتاریاں اب شروع کر دی گئی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے ہمارے جو اسٹیٹ افیئر ہے وہ ایک بنانا ریپبلک کا جو ہے وہ تاثر پیش کرتے ہیں کہ جہاں پر ریاستی اداروں کو کارروائی کرنی چاہیے وہاں پر کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ انصاف کرے، مکمل انصاف کرے. کوئی ایسا جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں دینا جو خلاف قانون ہو یا جس سے کسی کی بہت زیادہ کوئی دل آزاری ہوتی ہو. آپ نے سمپل یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نتائج اخذ کرتا ہے فارم 45 کی بنیاد پر. جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اور جو فارم 45 موجود ہیں اس میں تضاد ہے. الیکشن کمیشن صرف تمام امیدواروں کے ہر حلقے کے فارم 45 کی بنیاد پر الیکشن مرتب کر کے اس کے نوٹیفیکیشن جاری کرے. یہ آپ نے ایک آرڈر دینا ہے اور الیکشن کمیشن اس کے مطابق کرنے کا پابند ہوگا. تو پھر اس میں نہ تو کسی کے ساتھ دھاندلی ہوگی، نہ کسی کے ساتھ کوئی فراڈ ہوگا، نہ کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوگا، اور نہ ہی کسی کا حق مارا جائے گا. جو مینڈیٹ عوام نے جس کو دیا ہے وہ مینڈیٹ اس تک پہنچے. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.